بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اظہار خیال سعید اسد کے ساتھ آج پہلے لائیو سیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میرا نام ہے محمد عاصم اکبر۔ بغیر کسی تاخیر کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال استاد صاحب جو ہمیں رسیو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کام کر رہے تھے، آج کل اس حوالے سے کوئی آپ کی ایکٹیویٹی منظر عام پر نہیں آ رہی، کیا آپ مایوس ہو گئے ہیں یا اس چیز کو ناممکن سمجھنے لگے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نئے سلسلے کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نفسانیت کے شائبے سے بھی ہماری اس کاوش کو دور رکھے۔ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ آپ مختلف مسالک کے درمیان اتحاد کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور آج کل کوئی آپ کی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آ رہی۔ بیٹے سب سے پہلے بیک گراؤنڈ ذرا سن لیجئے۔ جی۔ اہل سنت کہلوانے والے اس ملک کے اندر 3 گروپ ہیں۔ جی بالکل۔ ایک اہل حدیث حضرات جنہیں عرف عام میں وہابی کہا جاتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہلواتے ہیں۔ دوسرے علماء دیوبند، یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں۔ بے شک۔ اور تیسرے ہم، اور ہمارا تو کلیم یہی ہے کہ ہم ہی اہل سنت و جماعت ہیں۔ میرا زندگی کا بہت بڑا عرصہ انہی دونوں مسالک کے ساتھ مختلف عنوانات پر مناظروں میں گزرا ہے، اور مجھے ان مناظروں پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ میں اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز سے یہ کام لیا ہے۔ وہ ہوا یوں تھا کہ ہمارے جو مناظرین تھے، مثلا حضرت مولانا محمد عمر صاحب ایچھروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب یہ جو ہمارے مد مقابل حضرات ہیں، انہوں نے سمجھا ہے کہ میدان اب خالی ہے، تو جگہ جگہ یہ مناظروں کا چیلنج کرتے تھے، تقریریں ہمارے خلاف کرتے تھے۔ تو ہم نے اشرف العلماء حضرت مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشاورت سے یہ طے کیا، بڑے تو اب رہے نہیں، وہ تو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اس میدان کے جو بڑے تھے، تو اب ہمیں خود اس میدان میں چھلانگ لگانی ہے کہ یہ روز روز کا جو شور شرابہ ہے، مناظرہ مناظرہ مناظرہ، اس کو تو بند کیا جائے۔ الحمدللہ وہ وقت کی ضرورت تھی، بے شک، اور ہمارے مناظرے ریکارڈ پر ہیں، نیٹ پر موجود ہیں۔ 19 مناظرے باقاعدہ جو ہوئے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کو واضح طور پر ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس پر ہمارا
ایک ایک بال کو اگر لاکھ بھی زبانیں مل جائیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہ بہت کم ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے جو مد مقابل حضرات تھے انہوں نے اپنے طلباء کو سختی سے منع کر دیا کہ اس کے جلسوں میں نہیں جانا، کیونکہ ہمارے جلسے بھی تو تربیتی نشستیں، جلسے یہ بھی تو ایک قسم کا مناظرہ ہی ہوتے تھے۔ ہم جلسہ کے 2 پارٹ کیا کرتے تھے، پہلے پارٹ میں میں نے جو تقریر کرنی ہوتی تھی تقریر کرتا تھا، اور دوسرے پارٹ میں جس نے میری تقریر پر کوئی سوال کرنا ہوتا تھا کھڑا ہو کر سوال کرتا تھا۔ بالکل یہ تابڑ توڑ یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ اپنے طلباء بھیجتے رہے، لیکن آخر انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ بندہ قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ تو آہستہ آہستہ اہل سنت کے خلاف وہ جو مسلسل تقاریر ہو رہی تھی، زہریلی تقاریر، وہ ختم ہو گئی۔ کچھ زہریلی تقاریر کرنے والے دنیا سے چلے گئے، باقیوں کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بہتری کیا۔ وہ سلسلہ جب ادھر سے کم ہوا تو ظاہر ری ایکشن بھی تو نہیں ہونا تھا نا، بالکل ختم ہو جانا تھا۔ آہستہ آہستہ سلسلہ ختم۔ پھر میں نے سوچا کہ ہمارے اور ان کے درمیان زیادہ اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کے ساتھ فری مسائل میں بھی اختلافات ہیں، لیکن فری مسائل میں ہم الجھنا پسند نہیں کرتے، بے شک۔ اس لیے کہ وہ فری مسائل میں زیادہ تر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اقوال زیادہ لیتے ہیں، ہم زیادہ تر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال لیتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں بھئی بات ہماری ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے دوسروں کی بات صحیح ہو، ہماری غلط ہو۔ تو فری مسائل میں الجھنا یہ کوئی اتنی دانش مندی نہیں ہے۔ کوئی یوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، میرے نزدیک اس کی بھی ہو جاتی ہے، کوئی یوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، میرے نزدیک اس کی بھی ہو جاتی ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، میرے نزدیک اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانا۔ حاضری کو لگوا رہا ہے، ہاں بس ایک بات ہے کہ بندہ شرک نہ کرتا ہو، بدعت نہ کرتا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ کرتا ہو۔ اہل حدیث حضرات سے تو یہ اختلافات ہیں، فری اختلافات۔ باقی رہ گئے علماء دیوبند۔ علماء دیوبند میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ان کے مریدین پر مشتمل ہے، ان کے خلفاء پر مشتمل ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ وہاں بھچنا کے مولانا حسین علی، ان کے شاگردوں کا گروپ ہے، ان کے مریدوں کا گروپ ہے۔ تو یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی والا گروپ ہے، میں سمجھتا ہوں جن مسائل میں ہم پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ان مسائل میں ان حضرات کی طرف سے ہم پر فتویٰ تو سراسر غلط ہے، کیونکہ جن باتوں میں ہم پر فتویٰ لگتا ہے وہی باتیں یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ نام کا ہی فرق آ جاتا ہے، یہ مجلس سے ایصال ثواب کہہ لیتے ہیں، ہم ختم شریف کہہ لیتے ہیں، وہ بھی ختم شریف کا لفظ بعض اوقات بول لیتے ہیں، تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہاں ایک فرق ہے عبارات کا، بس یہی عبارات جو ہیں یہی آپس میں مل بیٹھنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو میرا فارمولہ یہی تھا، یار سب نے تو کام اپنی قبر کے لیے کرنا ہے، تو چلو ایسے کرو، تم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو، ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو سب سے بڑا بزرگ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات لے لیتے ہیں، ان کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی بات لے لیتے ہیں۔
تو اللہ رسول کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ بھی مان لو، ہم بھی مان لیتے ہیں۔ بے شک اگر اللہ رسول نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں ہلکا سا بھی لفظ بولنے سے منع کیا ہے تو خدا کے لیے آپ باز آ جاؤ، آپ ایسے الفاظ مت بولو۔ اگر ہم زیادتی کر رہے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے یہ اہل حدیث حضرات کے سٹیجوں پر جا کر بھی، علماء دیوبند کے سٹیجوں پر بھی جا کر بارہا یہ فارمولہ پیش کیا ہے، سنتے بھی ہیں، تحسین بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی سوچ ہے، لیکن قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ میرا کام ہے میں مسلسل کہتا رہوں گا، اب آگے ان کی مرضی دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ کرے وہ وقت آ جائے ہم دعوت کو قبول کر لیں، اکٹھے مل بیٹھیں۔ ایک میری تجویز اور بھی تھی کہ چلو یار ابھی یہ جو اختلافیات ہیں ان کو ہم زیر بحث نہیں لاتے، ہمارے مشترکات بھی تو ہیں نا، بے شک تو کم از کم ہم قوم کے سامنے ہر 3 مہینے کے بعد مل بیٹھ کر ایک نہ ایک مشترکہ مسئلہ پیش کر دیا کریں قوم کے سامنے، بھئی اس مسئلے پر ہم تینوں جماعتوں کا اتفاق ہو گیا ہے، تاکہ قوم کو کچھ نہ کچھ تو امید لگے نا کہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ کہ میری بات یاد رکھیے، میرے اپنے حلقہ کے لوگ بھی اس مسئلے میں میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے ان کی قبر میں نہیں جانا، انہوں نے میری قبر میں نہیں جانا۔ بے شک مجھے تو جو حق اور سچ لگا ہے میں اسی کی دعوت دے رہا ہوں، اور الحمدللہ میں حسام الحرمین پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ الحمدللہ یہ نہ کچھ سمجھے کہ میں اگر ملتا ہوں ان کے جلسوں میں جاتا ہوں تو پتہ نہیں میں نے یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے، شاید درود و سلام پڑھنا چھوڑ دیا ہے، شاید 11ویں شریف کو میں حرام سمجھنے لگ گیا ہوں، شاید میں ختم شریف کو نہ جائے، نہ میں وہی ہوں جو پہلے تھا، لیکن میں پیار سے دعوت دے رہا ہوں کہ نہیں بھائی دیکھیے ہمارے اصل دشمن اور ہیں، بے شک ہماری آپ کے ساتھ لڑائی نہیں بنتی، مل بیٹھو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں ایک حد تک مایوس ہوتا ہوں کہ ادھر سے رسپانس نہیں ملتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں بس چپ چاپ ہو کے بیٹھ جاؤں، میں ملتا ہوں ان سے، اب بھی انہیں کہتا ہوں آؤ مل کر بیٹھو، آؤ مل کر بیٹھو۔ دیکھو یعنی استاد صاحب ابھی بھی ہمارا جو پلیٹ فارم یہ والا بھی حاضر ہے، اظہار خیال سعید اسد کے ساتھ، آپ ادھر کوئی عالم تشریف لانا چاہیں ادھر بھی آ سکتے ہیں، جی بسم ویسے بھی ہم ہر طریقے سے حاضر ہیں اتحاد امت کے لیے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اصل دشمن جو ملحدین اور الحاد اور لبرلزم جو آپ اپنی تقاریر میں بھی بیان فرماتے ہیں وہ ہیں، اور ان کے مقابلے کی طرف جانا چاہیے۔ استاد صاحب اگلا کوسچن یہ آیا کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اہل سنت بریلوی مسلک دیوبندی اور وہابی سے زیادہ شیعہ مسلک کے قریب ہے، لیکن آپ کی پھر بھی کبھی کسی شیعہ مسلک کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی؟ میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اہل سنت و جماعت شیعوں کے زیادہ قریب ہیں، بالکل نہیں، یہ بالکل غلط پراپیگنڈا ہے۔ شیعہ کا تو مذہب شروع ہی ہوتا ہے صحابہ کرام پر تبرہ بازی سے، ان کو گالیاں دینے سے، اور ہم کہاں ان کے قریب ہیں؟ ان کا کلمہ الگ ہے، ہمارا کلمہ الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ہماری اذان الگ ہے۔ ان کے تو 2 ہی اصول ہیں، تبرہ اور تولا، اور ہم تبرہ اگر کرتے ہیں تو اللہ رسول صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے دشمنوں پر۔ بے شک کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں ان سے محبت کرنا تو ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی عظمتیں بیان کی ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم شیعہ کے زیادہ قریب ہیں۔ کہ وہ صاحب اگلا کوسچن یہ ہے کہ اتحاد امت کی کوششوں کے بعد کیا اب آپ کا یہ موقف چینج ہوا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہابی اور سنی کا یا دیوبندی اور سنی کا نکاح ہو سکتا ہے، یا شیعہ سنی کا ایٹ لیسٹ نکاح ہو سکتا ہے؟ بیٹے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے
उस सामुल हरमैन के अंदर दर्ज फरमाया है। मतलब इसके बाद अगला क्वेश्चन वही साथ में ही आ गया कि मुनाजरों का शौक ख़त्म हो गया, आजकल आपके मुनाजरे नहीं आ रहे, तो उसका जवाब आपने इरशाद फरमा दिया। अगर इस पे आप कोई मज़ीद सारे ख्याल फरमाना चाहें। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो मुनाजरा अब भी किया जा अब भी सकता किया है, जा सकता है, अब भी किसी को शौक हो तो पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मुनाजरों की बजाय जो प्यार की जुबान में असर है वो असर मुनाजरों में नहीं, मुनाजरों में जिदबाजी ज्यादा आ जाती है। नहीं जी साढ़े मौलवी ने गल कर दी, असां ते इत्थे ही अड़ना है। तो इसलिए असल बात तो है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह के कुरान को मजबूती से थाम लो, इससे अलग ना हटो। मैं बस इसी की दावत दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मतलब इसके अगला क्वेश्चन ये है कि सादात उलमा इकराम, उनकी हज़रत अली से मोहब्बत फितरी मोहब्बत है, लेकिन जो गैर सादात उलमा इकराम है उनका रुझान ज़्यादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जानिब है। तो क्या ये खारजियत की तरफ और दूसरे राफजियत की तरफ जा रहे हैं? इस हवाले से आप सारे ख्याल फरमा दीजिए प्लीज। मैं अक्सर बात सादात को कहता रहता हूं कि भाई हमारा ईमान तुम्हारे ईमान से मजबूत है, क्योंकि तुमने माना है तो नाना और दादा समझ के माना है, हमने अगर माना है तो अल्लाह का महबूब समझ के माना है। इसलिए हमारा ईमान तुम्हारे ईमान से मजबूत है। हम तो नस्ली तस्सुबात में नहीं फिरते, हमको हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से तो नहीं है कि हम कहें जी हमारा अब्बा ज्यादा तगड़ा था। नहीं, हमें तो जो अल्लाह रसूल ने फरमाया हम तो उसको बयान करते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं। सब अगला क्वेश्चन जो है वो लाहौर से एक साहिब हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या हज़रत अमीर मुआविया से ये शर्त तय हुई थी कि वो अपने जानशीन का तकर्रुर नहीं करेंगे? अगर हुई थी तो फिर उन्होंने यजीद का तकर्रुर किया क्यों? मेरे ख्याल में कोई ऐसी शर्त तय नहीं हुई थी। मुझे सही सनद के साथ ये बात कहीं से नहीं मिली। फिर जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यजीद के लिए बैत ली तो हमने अपने आका सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ देखा कि वो इसके बारे क्या फरमाते हैं। उन्होंने फरमाया नहीं, ये अमल दुरुस्त नहीं है। तो हमने भी हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के इत्तिबा में हमने भी कहा यजीद को वली अहद नामजद करना ये दुरुस्त नहीं है। फिर हमने ये देखा कि क्या सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, मोमिनों की आंखों का नूर हैं, क्या उन्होंने इस मसला को बुनियाद बनाकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के खिलाफ तलवार उठाई थी? क्या उन्होंने उनको बुरा भला कहा था? जवाब है नहीं। तो हम भी इस वाक़या उनका वली अहद नामजद करना हम इसको नहीं मानते, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर हम हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुरा भला भी नहीं कहते, हम उनके लिए भी दुआए खैर करते हैं। इसलिए कि कुरान ने जब कह दिया है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हों, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हों, दर्जा तो पहलों का ही ज्यादा है, लेकिन हर एक से अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा कर लिया है। अगर उनसे कोई गलतियां हुई हैं तो अल्लाह ने सारी मुआफ कर दी हैं। और यहां यह बात याद रहे कि यहां मुकाबला का कोई तस्वुर नहीं कि शायद हम हजरत अली का और हजरत मुआविया का मुकाबला कर रहे हैं, नहीं। बात अगर आए हमारे और हजरत अमीर मुआविया के मुकाबला की तो भाई उनके मुकाबला में हम जमीन पर हैं और वो आसमान पर हैं। लेकिन अगर मुकाबला आ जाए हजरत अमीर मुआविया का और हजरत सैयदना अली मुर्तदा का तो हजरत मुआविया फिर जमीन पर हैं और हजरत अली मुर्तदा आसमानों पर।
تو سر اس کے علاوہ ایک خاتون کا کوشچن ہے، وہ کہتی ہیں کہ عرب میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی تھیں، یہ اسلام کا نیریٹو ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی تھیں اور اسلام نے آ کے عورتوں کو بہت زیادہ تحفظ دیا ہے. تو حضرت خدیجہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا، ان کا کاروبار اتنا زیادہ ترقی کر رہا تھا اور وہ ایک بزنس وومن تھیں، تو یہ کیسے پاسبل تھا؟ اسلام کا سٹانس غلط ہے یا اس ٹائم کی بات غلط ہے؟ اسلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہر عورت پر ظلم ہوتا تھا، یہ تو اسلام نے کبھی نہیں کہا. ہاں، بعض حضرات اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بعض حضرات، اور یہ چلن عام تھا کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اور وہاں تو سب مردوں کو بھی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہی سارا مال سمیٹ لے جایا کرتا تھا. تو یہ تو اسلام نے آ کر بتایا کہ نہیں بھائی، یہ عورتوں کا بھی حق ہے تو مردوں کا بھی حق ہے. کے بعد صاحب اگلا کوشچن جو ریسیو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہر صحابی نبی جنتی ہے تو جس بھی ایمان والے کا، اور یہ پوچھا یہ گیا ہے کہ حساب سے پہلے جنتی ہے کہ حساب کے بعد جنتی ہے، اور انہوں نے پہلے ساتھ ہی کنکلوژن دے دی کہ اگر حساب کے بعد جنتی ہے تو پھر تو ہر امتی نبی جنتی کا نعرہ بھی لگنا چاہیے. اصل میں تو جنت میں داخلہ ہونا حساب کے بعد ہی ہے، لیکن صحابہ کے اعمال کا حساب اللہ لے چکا ہے، اور لینے کے بعد اس نے کہا کہ کوئی غلطیاں ملتیاں بھی اگر ہوئی ہیں تو کوئی نہیں، لہم مغفرہ، یہ بخشے ہوئے ہیں. تو چونکہ اللہ نے حساب لے لیا اور ہمارا حساب ابھی ہونا ہے، بس یہی فرق ہے. سر اس سے اگلا کوشچن جو ہے وہ کراچی سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ والدین سے سب کو محبت ہوتی ہے اور یہ فطری عمل ہے، لیکن سننے میں آیا کہ آپ نے اپنی والدین کی قبر اپنی مسجد کے اطراف میں بنائی ہوئی ہے، تو عام قبرستان میں دفن کرنا بہتر نہ ہوتا؟ یہ سوال جس نے کیا ہے اس کا آدھا سوال ٹھیک ہے اور آدھا سوال لا علمی کی بنا پر ہے. ہماری والدہ کا جب انتقال ہوا رحمت اللہ علیہ، تو ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنی ماں کو وہاں دفن کریں گے جہاں ہر وقت قرآن شریف پڑھا جاتا. تو انہوں نے، ہم سب نے ان کی بات پر لبیک کہی، اور اس طرف خیال ہی نہیں گیا کہ وقف جگہ کے اندر قبر بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. پر غلطی ہو گئی ہم سے، اور پھر میں نے جب غلطی کا احساس ہوا، علماء سے فتوے منگوائے مجھے اب کیا کرنا چاہیے. تو بعد نے کہا نہیں، انہیں یہاں سے نکال کے قبرستان کے اندر دفن کرو. بعض مفتیان کرام نے فرمایا کہ نہیں، اسی طرح رہنے دو، نیک بندی تھیں، اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھیں، تو ایک فتنہ نیا نہ کھڑا ہو جائے. تو آپ دیکھ لیں، قبر کا معمولی سا نشان ہے، نہ یہاں کوئی گلہ رکھا ہوا ہے، نہ یہاں کوئی بورڈ لگا ہوا ہے کہ مزار پر انوار والدہ ماجدہ حضور امام المناظرین، نہیں، نہ کوئی بورڈ ہے. اور جہاں تک حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے، ان کو وقف جگہ میں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ وہ پرائیویٹ ملکیت تھا. مکان مسجد کے بالکل ملحق پرائیویٹ ملکیت تھا، تو اس کے اندر دفن کیا گیا، کیونکہ جو زمین کا مالک ہے ان کی بھی خواہش تھی اور خود ابا جان کی بھی وصیت تھی کہ چونکہ یہ ماحول ایسا ہے کہ یہاں اکثر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو مجھے اس لیے یہاں دفن کیا جائے. اور میں نے اپنے لیے تو وصیت کی ہوئی ہے اپنے بچوں کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کرنا. بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے. اور جہاں والد ماجد کا مزار پر انوار ہے وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، نہ کسی وقف جگہ کے اندر ہے.
تو سب اس سے اگلا کوشچن جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے، ایک خاتون کا، وہ کہہ رہی ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ ایسا رسول اللہ کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا، اور رسول اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور اگر ایسا ہونا ہوتا تو رسول اللہ حقدار زیادہ تھے کہ ان کے ساتھ ایسی چیز ہوتی، اور یہی چیز صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اگر ایسا ہو سکتا تو پہلے تو رسول اللہ کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے تھی، ایسا کہنا کیسے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے معجزات یہ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ معجزات کیا؟ بے شک احادیث کی کتابوں میں پورا چیپٹر ہے باب المعجزات، نہیں تو عام درسی کتاب ہے مشکات شریف، اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر سرکار کے معجزات درج ہیں۔ جی اس سے نیکسٹ ایسا کوشچن ہے کہ ذکر قلبی جو آپ کرواتے ہیں قرآن و حدیث میں، یہ کہاں سے ثابت ہے، یا یہ فقط ایک تصوف کی اصطلاح ہی ہے؟ نہیں، یہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے رجال، اصل مرد وہ ہیں لا تلہیہم، جن کو غافل نہیں کرتی، تجارت، نہ کوئی بزنس، ولا بیع، نہ کوئی خرید و فروخت، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یعنی اصل مرد وہ ہیں جو بزنس بھی کرتے رہتے ہیں، تجارت بھی کرتے رہتے ہیں، سودا بیچتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں۔ اور یہ اللہ کا ذکر کون سا ہے کہ ادھر زبان چل رہی ہے، سودا بھی اتنے کا دینا ہے، نہیں بھی اتنے کا دینا ہے، اور ساتھ ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ ذکر قلبی ہے، یعنی بندہ مومن جو ہے اس کا دل بھی ذاکر ہوتا ہے، اس کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ تو سب نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ کے مطابق دین کے ماخذ کتنے ہیں، اور کیا آپ کے مطابق دین کے ماخذ کے اندر اور ان کی اہمیت میں فرق بھی ہے؟ دین کے ماخذ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت، اور وہ قیاس جو ان تینوں سے مستنبت ہو، یعنی کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجماع امت سے۔ ہمارے نزدیک دین کے ماخذ یہ 4 ہیں۔ تو سر اس سے نیکسٹ کوشچن ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے کون سی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ جو پچھلے سال میں نے دورہ تفسیر القرآن ریکارڈ کروایا تھا یوٹیوب پر، اس کو معمول بنا لیجیے، اس کو سننا۔ 171 لیکچر ہیں، اور پورے قرآن کریم کی تفسیر عوامی انداز میں بیان کی گئی ہے، اس کو سن لیں۔ اور وہ الحمدللہ اب لکھی بھی جا رہی ہے، پہلی جلد تقریباً 832 صفحے پر مشتمل ہے، پہلے پارے کی تفسیر جو ہے۔ اب وہ چھپنے کے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی سبب بنائیں گے وہ چھپ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری جلد جو ہے اس کا 4تھا پارہ شروع ہے، وہ بھی سورۃ آل عمران بھی انشاءاللہ مکمل ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ یہ تفسیر بھی چھپ جائے گی۔ اور جو پچھلی تفسیریں ہیں، میرے خیال میں قرآن فہمی کے لیے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی رحمت اللہ علیہ، ان کی جو تفسیر نعیمی ہے، یہ ابتدائی طالب علم کے سمجھنے کے لیے بہت بڑی ممد و معاون ہے، اس لیے کہ وہ پہلے آیت لکھتے ہیں، آیت کے نیچے لفظی ترجمہ بھی با محاورہ ترجمہ، 2 ترجمے آتے ہیں، پھر اس کے بعد شان نزول آتا ہے، پھر پچھلی آیت سے اس کا ربط کیا ہے، ربط آتا ہے، اور جو اصل کام ہے وہ ایک ایک لفظ پر بحث کرتے ہیں، یہ لفظ اصل میں کیا تھا اور اس کا معنی کیا ہے، وہ ہے حصہ تفسیر والا۔ پھر اس کے بعد وہ خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر وہ تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں، پھر جو ملحدین کے یا دوسرے بد مذاہب کے اعتراض ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو ایک ایک پارے کی وہ تفسیر ہے، وہ تقریباً 11 پارے کے قریب حضرت نے لکھی تھی تفسیر، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا،
تو وہ تفسیر بڑی ممد و معاون ہے، اگر صرف اتنی ہی پڑھ لی جائے تو انسان کو قرآن فہمی میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ مقصد جو ہے وہ انسانی زندگی کا اگر آخرت کا حصول ہے تو پھر ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا، اور دنیا کو اس قدر حقیقی کیوں بنایا گیا کہ بندہ اس کے اندر کھو جاتا ہے؟ اور اس سے نیکسٹ یہ کہ دنیا کے اندر جتنے علوم و فنون ہم سیکھتے ہیں اور وہ یہ سیکھا ہوا جو ہم نے پڑھتے ہیں پی ایچ ڈیز تک کرتے ہیں، وہ آخرت میں ہمیں کس کام آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے خالق الموت والحیات، کہ خالق نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ اب زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے ہم زندہ ہیں، مریں گے بعد میں، لیکن اللہ کریم نے جب بیان فرمایا تو فرمایا خلق الموت والحیات، موت پہلے حیات بعد میں، تو اس لیے فرمایا کہ اسی کی حیات شاندار ہوگی جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں موت کو مقدم رکھے۔ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ پھر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا، سب کے لیے نہیں، یہ کفار کے لیے زیادہ مزین کی گئی، وہ دنیا میں ہی کھو گیا، آخرت کا خیال ہی نہیں۔ اور مومن جو ہے وہ دنیا کماتا ہے، دنیا میں محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ کیوں؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور اللہ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے کہ میرے بندے میرے بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو چونکہ مومن جو دوسرے بندوں کو پڑھنے کے بعد فائدہ انجینئر کر لی، کسی نے انجینئر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا اجر بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ سر نیکسٹ کوسچن ہے لندن سے کہ اگر کسی ملک میں گستاخانہ خاکے بنے تو اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے، چینج کرے اسے اپنے ہاتھ سے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کی پاور نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی پاور نہیں رکھتا تو اپنے دل سے روکے، دل سے برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی فارن میں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، ملحدوں کا ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، وہاں اگر کوئی گستاخی ہوتی ہے، وہاں قانون کو ہاتھ میں نہ لے، کیوں؟ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اور اگر کوئی دلیری کر جائے تو پھر اسے بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہاں مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے، مجھے اس کے جواب میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے واویلا نہ کیا جائے، اس نے بہت اعلیٰ درجہ کمایا ہے۔ اور یہ بات تو مشکل ہے، وہاں تو حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر اپنی زبان سے برا بھلا کہا جائے، اسے زبان سے احتجاج کیا جائے، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم ہمیں ماں بہن کی گالیاں دو، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی، یہ تو ہمارے نزدیک گالیوں سے بھی بہت بری چیز ہے یہ۔ بالکل، تو زبان سے ضرور احتجاج کرے، جلوس نکالے، جلوس نکالنے سے وہاں نہیں روکا جاتا، پرامن احتجاج کرے۔ بالکل صحیح۔ سب نیکسٹ کوسچن ہے، ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں ہدایت لاتا ہے، تو عربی میں قرآن سے آنے سے اردو، انگریزی، پنجابی اور جو دیگر زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ان کی حق تلفی نہیں ہوئی؟ جس زبان میں بھی قرآن نازل ہوتا
दूसरी जुबानों वाले ये एतराज तो करते, पंजाबी में अगर नाजिल होता तो क्या अरब एतराज ना करते। फिर अरबी जुबान को बाकी जुबानों पर एक फौकियत है, ये उम्मुल लिसान है, सब जुबानों से बड़ी वसी तर जुबान ये है। और फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इन्हीं में तो भेजा था ना, जिन में भेजा था उनकी जुबान में भेजा। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, उस कौम की जुबान सिखाकर भेजा। और जब अरब पता हो गया, अरब के अंदर इस्लाम राइज हो गया, मुसलमान बाहर निकले, तो उन्होंने जगह जगह जाकर वहां की जुबान में लोगों को समझाया। अब कौन सा इलाका रह गया है जहां पर मुसलमानों की आवाज नहीं पहुंचती? अल्लाह का पैगाम सबको पहुंच रहा है, और अगर कोई जगह रह भी गई हो तो इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा वहां इंशाअल्लाह। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खुतबा जो है वो अरबी ज़ुबान में दिया जाता है जुमा का, तो यहाँ जमहूर लोग जो है वो अरबी नहीं समझते, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुतबा जो है वो उर्दू ज़ुबान में दिया जाए ताकि लोग समझ सकें? जिस भाई ने ये सवाल किया है ना, वो मेरा ख्याल है कभी जुमे में आया ही नहीं। वो जो 1 घंटा पहले तकरीर होती है पंजाबी में या उर्दू में, वो कहाँ गई? उसमें तो समझाया जाता है कि तो सरकार की सुन्नत पूरी की जाती है, ताकि ये अरबी मुश्तरका जुबान है। और वैसे भी मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से वो जो खुतबे का आखिरी हिस्सा है जिसमें इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान, ये जो है, और सरकार की हदीस अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिम, ये मैं उर्दू जुबान में भी हर जुमे में लोगों को समझाता हूँ। अल्लाह ये फरमा रहा है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन को कायम करने के हवाले से आपकी राय क्या है? क्या आपकी राय डॉक्टर शरार साहब वाली है कि निज़ाम खिलाफत कायम किया जाए, या गांधी साहब की तरह सिर्फ ज़ाती सफाई और शख्सी बेहतरी की बात आप करते हैं? मैंने इन दोनों का मौकिफ जो है ये तफसीली तौर पर नहीं सुना। तफसीली तौर पर सुने बगैर शायद मैं सही तबसरा न कर सकूं, लेकिन जैसा कि सवाल किया गया है कि गांधी साहब कहते हैं दीन सिर्फ बंदे की जाती सफाई के लिए आया है, इसका मतलब है कोई चोर आके उसका घर उजाड़ कर ले जाए तो दीन उसको कुछ नहीं सिखाता, दीन उसको कोई रास्ता नहीं बतलाता। अगर सिर्फ जाती सुथराई के लिए है तो कोई बच्चा अगवा करके ले जाए, कोई डाका मारे, कोई फ्रॉड करे, दीन उसको कुछ नहीं कहता। सिर्फ तुम ही सीधे रहो, बाकी जो मर्जी होता रहे होता रहे। और डॉक्टर इसरार साहब की अगर बात जो मैं समझा हूं, अगर ये है कि पहले खिलाफत का निज़ाम कायम करो फिर बंदों को ठीक करो, तो ये भी बड़ा नामुनासिब है। ऐसे ही खिलाफत का निज़ाम तो कायम नहीं हो, पहले एक टीम तो तैयार हो। बगैर टीम की तैयारी के नहीं, फिर यजीद ही आएगा, फिर हजरत उमर नहीं आएगा। तो दोनों पहलुओं पर अमल करना जरूरी है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है इश्क बामुराद और अकल बेमुराद, तो क्या दीन कहता है अकल का बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए? मुझे नहीं पता ये किसने कहा है इश्क बामुराद और अकल बेमुराद। कुरान तो कहता है अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं करते? अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान में तदब्बर नहीं करते? तो अकल के इस्तेमाल का तो अल्लाह खुद सबक देता है। तो सब अगर आपसे पूछा जाए कि एक हुक्मरान नाअहल है लेकिन नेक है, और दूसरा अहल है लेकिन नेक नहीं है, करप्ट है, तो आपके हवाले से सिर्फ आपकी राय ली जाए कि आप किसे वोट देंगे दोनों में से? जो नेक है वो नमाजें ही पढ़ता रहेगा, नफल ही पढ़ता रहेगा, तो लोगों के काम कौन करेगा? करप्ट हुक्मरान अगर आ जाए तो उसको तो उतारना वाजिब होता है। ये सवाल यूं किया जाए कि कोई जाती शख्सी गुनाह हो जाता है उससे, तो वो
مملکت کو چلانے کا طریقہ اسے آتا ہے، اسے پتہ یہ ہے کہ میں نے اس محکمے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو وہ بندہ جو امور مملکت چلانے کا اہل ہو، اگر اس میں کچھ گناہ وغیرہ ذاتی ہوں پرسنل، اس کو ترجیح دی جائے گی اس صوفی صاحب سے جو صرف نماز ہی پڑھتا رہے۔ تو سر اس سے نیکسٹ کوشچن ہے کہ والدین کی مرضی کے بغیر شادی کرنا کیسا ہے؟ ولی کی مرضی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہوں تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں، اور ولی کی مرضی کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہو ہے؟ جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی اس طرح کی رائے؟ نہیں، اختلافی ہے، اختلافی رائے ہے، لیکن ہمارے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ صاحب کوشچن یہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں ہی ایک ہی طریقہ سے ہم تک پہنچے ہیں، تو پھر حدیث کی صحت پہ کلام ہوتا ہے، قرآن کو بالکل اس صحیح میں کیسے تھوڑا سا مان لیا فرق گیا؟ ہے، ایک ہی طریقے سے نہیں پہنچے، مختلف طریقوں سے پہنچے۔ ہر دور میں قرآن پاک کو روایت کرنے والی جماعت جم غفیر پر مشتمل تھی۔ اتنے لوگوں نے قرآن کو روایت کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، ممتنع ہے، لیکن احادیث مبارکہ جو ہیں ان میں اکثر اخبار آحاد ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک راوی نے روایت کی، ان سے بھی ایک آدمی نے روایت کی، تو ظاہر ہے اتنے سال گزرنے کے بعد کچھ شبہ بھی پڑ سکتا ہے کسی کو، خواہ کتنا ہی سچا آدمی کیوں نہ ہو، خواہ کتنا ہی حافظ والا کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن کے لفظوں کو روایت کیا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ بالعموم روایت نہیں کیے جاتے۔ ایک ہے روایت باللفظ، وہ شاذ آپ کو ملیں گے، اور اکثر حدیثیں روایت بالمعنی، مفہوم بیان کر دیا، اس صحابی سے سن کر تابعی نے مفہوم بیان کر دیا، تابعی سے سن کر تبع تابعی نے مفہوم بیان کر دیا، تو اس میں شبہ ہو سکتا ہے کسی نے مفہوم بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو خبر واحد کا درجہ قرآن پاک کے برابر نہیں ہے۔ بالکل۔ نیکسٹ صاحب کوشچن ہے، مظفر وارسی صاحب کی نعت ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے، اس میں ایک شعر ہے، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش کبائی۔ ہاں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک کو دیکھو تو بالکل سادگی کا پیک کرتے۔ یہ آج کل آپ کئی نعت خانوں کو دیکھتے ہیں نا، ڈسکو نعت خان، وہ طرح طرح کے چمکدار کپڑے، رنگین، نہیں، سرکار نے کوئی اس طرح کا لباس نہیں پہنا، سادہ سا لباس ہوتا تھا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، سادہ لباس پہننے کے باوجود، کوئی جبہ کبا نہیں ہوتا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ ٹیم تیار کی جس نے کافروں کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو سر نماز میں خیالات آئیں تو کیا کریں؟ خیالات آئیں تو آنے دو، نماز کے بعد کہ شیطان تو نے وسوسے بڑے ڈالے ہیں نا، میرا اللہ اسی کو قبول کرے گا، نوی دوجی اری کوئی نہیں پڑھنی، تو کوئی نہیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ تو اس سے آگے کوشچن ہے کہ مغربیت سے مرعوب جو اسلامی اسکالرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جہاد اب ختم ہو گئے اور فقط ظلم و زیادتی ختم کرنے کے لیے کسی سے لڑا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ دین قائم کرنا صرف رسول اللہ کی ذمہ داری تھی اور ان کے بعد خلفائے راشدین کی بس۔ یہی ان کو غلطی لگتی ہے، خود اقرار کرتے ہیں کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے، جہاد ہو سکتا ہے، تو سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سبحان اللہ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو شرک کو مٹانے کے لیے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں سے جواب۔ تو اس سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ عورت کا حمل کے بعد اگر 2 ماہ بعد بچہ ضائع ہو جائے
تو وہ کتنے دنوں بعد غسل کرے گی پھر؟ جتنے دن تک خون آتا رہے اسے، بس ان دنوں میں نہیں. اور اگر 40 دن سے اوپر بڑھ جائے تو 40 دن کے بعد وہ نہا کے نماز پڑھ سکتی ہے. نیکسٹ استاد صاحب کوشچن یہ ہے کہ صرف ستر عورت جتنا چھپا ستر عورت چھپا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جیسے کہ کوئی کپڑا باندھ لے یا جیسے دھوتی باندھ لے اور وہ ناف سے اوپر تک وہ جائے اور نیچے گھٹنوں تک چلی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ اگر بندے پر ایسا وقت آ جائے کہ اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف ایک دھوتی ہے، تو وہ دھوتی باندھ کر ناف سے اوپر باندھ لے، گھٹنوں تک آ جائے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لے، ہو جائے گی. لیکن کپڑوں کے ہوتے ہوئے یہ جو عادت بن گئی ہے نا کہ سر سے اتار کے نیچے پھینکنا کپڑے کو اور ننگے سر نماز پڑھنا کر کے، یہ درست نہیں ہے. سر لاسٹ کوشچن ہے، رسول اللہ نے لمبی امیدیں لگانے سے روکا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے سالوں کی پلاننگ کی تھی، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں لمبی امیدیں نہ لگائیں، حضرت یوسف اتنی لمبی پلاننگ کر رہے ہیں، تو انبیاء کو جو دین ملا اس کی اصل تو ایک ہی تھی، تو پھر یہ تضاد کیوں ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. اصل میں لمبی امیدوں کا معنی سمجھا ہی نہیں گیا. سرکار نے فرمایا خیالی پلاؤ نہ پکایا کر. وہ شیخ چلی والا واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا، اس کو مل گیا کہیں سے انڈا، تو اس نے اب خیالی پلاؤ پکانے شروع کر دیے کہ یہ میں انڈا مرغی کے نیچے رکھوں گا، پھر وہ چوزی نکلے گی، بڑی ہو جائے گی، مرغی بن جائے گی، پھر وہ انڈے دے گی، وہ انڈے ڈھیر سارے بن جائیں گے تو میں پھر اس کو مرغی کے نیچے رکھوں گا، پھر بچے پیدا ہوں گے، وہ پھر میرا پولٹری فارم بن جائے گا، تو میں پھر وہ پولٹری فارم بیچ کر بکریاں لے لوں گا، بکری خریدوں گا ایک، پھر اس سے کئی بکریاں بن جائیں گی. تو اس طرح کے یہ خیالی پلاؤ جو ہے نا، ان سے منع کیا گیا ہے. دوسرا یہ توکل کا سبق بھی دیا گیا ہے. بس محنت کر، لمبی امید نہ لگا، رزلٹ اللہ پر، اللہ کے سپرد کر. اور یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، انہوں نے کوئی امید نہیں لگائی تھی، انہوں نے تو علم یقینی کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرمایا. خیالی پلاؤ میں اور علم یقینی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی، اس کا حل بھی بتایا، اور ساتھ ہی فرمایا بادشاہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دے. حالانکہ اسلام کے اندر منصب طلب کرنا یہ جائز نہیں. خود بندہ ڈیمانڈ کرے مجھے یہ عہدہ دے دو، یہ عہدہ دے دو، یہ درست نہیں ہے. لیکن جب بندہ سمجھے کہ میرے بغیر کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا، باقی سب نکمے نااہل ہیں، تو پھر اس پر واجب ہوتا ہے کہ میدان میں کود کر اس مسئلے کو حل کرے. یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ نہ بادشاہ میں اہلیت ہے نہ کسی اور بندے میں اہلیت ہے، میرے اندر اللہ نے یہ اہلیت پیدا، انی الحفیظ علیم، میں حفاظت بھی غلے کی کرنا جانتا ہوں، علیم، اور مجھے پتہ بھی ہے ملک کیسے چلایا جاتا ہے. بالکل صحیح. نیکسٹ استاد صاحب لاسٹ کوشچن ہے جی کہ کیا اللہ براہ راست یہ لاسٹ کون سا لاسٹ ہے جی؟ استاد صاحب یہ اصل والا لاسٹ ہے. کیا اللہ براہ راست ہمیں جنت میں نہیں ڈال سکتا تھا؟ امتحان کی حاجت ہی کیا تھی جب اللہ کو علم ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تو سب کو طاقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو کچھ کرنا ہے انہوں نے، تو پھر ڈائریکٹ ہمیں جنت میں دے دی جاتے. وہ ایک شعر میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج کے لیے ہمارے پاس سے یہی کچھ، انشاءاللہ نیکسٹ سیم ڈے سیم چینل کے اوپر دوبارہ سے حاضر ہوں گے اظہار خیال سعید اسد کے ساتھ. جزاک اللہ.